اسلام نے ہمیں طہارت سکھلائی ہے، ہمیں پاکی سکھلائی ہے۔ پاک رہنا کیسے ہے اس کے طریقے بتلائے ہیں، اس کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا نا الطہور شطر الایمان، یہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب آدھے ایمان تک جاتا ہے۔ یعنی تمام عبادت اب اس میں جو ذکر و اذکار ہے ان کو چھوڑ کر جو فرائض ہے، اکثر فرائض وضو کے بغیر جائز نہیں ہے۔ نماز ہے، اس طرح مسجد میں آنا ہے، یہ نماز وضو کے بغیر جائز نہیں ہے، جنازہ ہے۔ تو عبادات میں سے جو اہم ترین عبادت ہے وہ وضو کے بغیر جائز نہیں ہے، اس لیے بڑی تاکید کی گئی ہے طہارت کی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اس طہارت کے بارے میں یوں ذکر فرمایا، سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ ہے اور آیت نمبر 222 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور پاک ہونے والے کو بھی پسند کرتا ہے۔ توبہ کرنے والا بھی اللہ کو بڑا پسندیدہ اور پاک رہنے والا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ توبہ ظاہری اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور طہارت بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ فرمایا نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہروا هذه الاجساد، تم اپنے جسموں کو پاک کرنا تمہارا کام ہے، ظاہری پاکی کرنا تمہارا کام ہے، طہرکم اللہ، اندر پاک کر دینا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے بزرگان دین پاک رہا کرتے تھے، یعنی وضو میں رہتے تھے اکثر۔ اللہ توبہ کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے، اللہ پاک رہنے والے کو بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ نے بتایا ظاہری پاک کرو، اللہ تمہارے اندر کو پاک کر دے گا۔ یہ پاک رہنا کتنا اہم چیز ہے، باقی انسان اپنے جسم کے لیے کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا، پاک کر دیا اللہ نے، کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا وہ شخص جس کے نفس کو اللہ نے خاک آلود کر دیا، ناکام کر دیا۔ ظاہری پاکی تو کرے گا، اپنے نظریات کو، سوچ کو، اپنے فکر کو پاک کرنے کی کوشش تو کرے گا، پاک صاف کرنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ انسان کوشش تو کرے کہ ہماری جسم و جان پاک ہو جائے۔ اب 5 ٹائم کی نماز ہے، اس میں 5 دفعہ وضو کرو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ میرے صحابہ یہ بتلاؤ، اگر تمہارے گھر کے سامنے 5 میل ہوتی ہو اور 5 دفعہ غسل کرنا پڑے، کیا جسم پہ میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 دفعہ غسل
ہے؟ فرمایا 5 نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں رہنے دیتا، پاک صاف کر دیتا۔ اور وضو کا پانی مفسرین فرماتے ہیں جو انسان وضو کرتا ہے، وضو کے اندر پاک ہونے کے لیے وضو کرتا ہے تو ہر قطرے میں انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، انسان کو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ اور وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ یہ کتنی تاکید ہے طہارت کی، پاکی کی، کہ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا میرے پیغمبر اپنے جسم، اپنے کپڑوں کو گندگی سے پاک رکھیے، اور گندگی سے دور رہیے۔ یہ اپنے نبی کو بتلایا جا رہا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے اندر انسان کو حکم ہوا ہے کہ عیب کے قریب نہیں جانا، گندگی کے قریب نہیں جانا، اور گندگی کو حکم ہے میرے پیغمبر کے قریب نہیں جانا۔ وہ تو پاک تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے امت کے لیے یہ بات بتلا دی ہے کہ تم بھی اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو اور گندگی کے قریب نہیں جانا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاک اور صاف تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ناپاکی کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین، ان کے پاس ایک دن تھوڑا زیادہ بیٹھ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین، انہوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت زینب کے پاس زیادہ بیٹھنے لگے ہیں، ہمارے پاس کم بیٹھتے ہیں۔ یہ محبت کی، میاں بیوی کی محبت کی عظیم مثال ہے، عظیم مثال ہے۔ خاوند اور بیوی کے درمیان میں کتنی محبت کہ خاوند میرے پاس زیادہ بیٹھے۔ دونوں نے مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، بدبو نہیں۔ ایک درخت ہے مغافیر، ایک قسم کی بو پیدا ہوتی ہے، گون کی نما کا ایک درخت ہوتا ہے، اور مفسرین نے فرمایا یہ کوئی ناجائز نہیں تھا، بو بھی نہیں آ رہی تھی، صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتی تھی کہ آئندہ حضرت زینب کے پاس زیادہ نہ بیٹھے، اور وہاں شیر زیادہ استعمال کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر کھا کر آتے ہیں تو دیر ہو جاتی، تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی۔ ان کا مطلب تھا آپ یہ کہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد نہیں کھائیں گے اور زیادہ نہیں بیٹھیں گے، یہ مطلب تھا۔ اور ہم نے عرض کیا یہ محبت کی عظیم مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے مغافیر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے منہ سے تو بو نہیں آ رہی، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بو آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، انہوں نے بھی عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، فرمایا اللہ کی قسم ہے آئندہ میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ یہ قسم اٹھا لی، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شہد کھایا تھا اور کہا کہ شہد میں نے کھایا ہے، ممکن ہے شہد کی مکھی نے مغافیر کھایا ہو اور اس شہد کے اندر وہ ذائقہ آ گیا ہو۔ قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے قرآن کی آیات نازل ہو گئی، اللہ کریم نے فرمایا
قسم کا کفارہ ادا کرے اور شہد آئندہ کھانا ہے، شہد کو حرام نہیں کرنا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بو بھی برداشت نہیں کی. کتنی کراہیت ہوئی، کتنا ناپسند ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اس کے اندر مغافیر یا شہد کی مکھی کوئی چیز کھا لیتی ہے اور اس کا ذائقہ اس شہد میں آ جاتا ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر آپ نے شہد کھانا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ کیا کیا استعمال کی جاتا ہے، منہ سے بو بھی آتی ہے. کئی سے لوگوں سے بات کرنا گوارا نہیں ہوتا، کیوں؟ منہ سے بو آتی.